بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد لقمان رضا اور پروگرام شان رمضان کی ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس ویڈیو میں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھنے کی فضیلت کیا ہے، اس کا حکم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور پھر قرآن مجید فرقان حمید میں اور حدیث مبارکہ میں پیارے آقا کے معمولات میں اعتکاف کا کیا درجہ ہے، اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ اے مسلمانوں تم مسجد میں اعتکاف کرتے ہو۔ اور پھر ایک جگہ پر اللہ سبحانہ وتعالی نے یوں ارشاد فرمایا وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا اور تاکید فرمائی کہ آپ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاکیزہ فرمائیے، صاف ستھرا فرمائیے۔ تو ان دونوں آیات بینات سے پتہ چلا کہ مسلمانوں پر اعتکاف بھی ہے، مسلمان مرد مسجد میں اعتکاف بیٹھتے ہیں اور خواتین جو ہیں وہ مسجد بیت میں اعتکاف بیٹھتی ہیں۔ اور اسی طرح اعتکاف کا یہ جو عمل ہے، یہ جو عبادت ہے، یہ پہلے ادیان میں بھی تھی۔ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام بھی اعتکاف کیا کرتے تھے، ان کی امتیں بھی اعتکاف کی عبادت کیا کرتی تھیں۔ اس آیہ بینہ سے پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے پیارے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے فرما رہا ہے کہ آپ نے میرے گھر یعنی بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ پہلی امتیں بھی اعتکاف بھی کیا کرتی تھیں، کعبۃ اللہ کا طواف بھی کیا کرتی تھیں اور نماز یعنی رکوع و سجود بھی کیا کرتی تھیں۔ پھر اعتکاف جو ہے یہ سنت موقدہ ہے، یعنی سنت موقدہ علی الکفایہ کہ اگر ایک محلے میں کم از کم ایک بندہ بھی مسجد میں اعتکاف بیٹھ جائے تو پھر سب کی طرف سے یہ سنت موقدہ ادا ہو گئی۔ لیکن اگر کوئی بھی اعتکاف نہیں بیٹھے گا تو پھر تمام لوگ جو ہیں وہ گناہ گار ٹھہرائے جائیں گے، وہ تمام لوگ گناہ گار ہوں گے۔ اب اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے مسجد میں، یا خواتین ہیں تو گھر میں، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے لیے 10 دن خوب اللہ تعالیٰ کی عبادات کرنے کے لیے جم کر بیٹھ جائیں، اسے اعتکاف کہتے ہیں۔ اور مردوں کے لیے مسجد میں اعتکاف بیٹھنا ضروری ہے، اور خواتین کے لیے مسجد بیت یعنی گھر میں وہ جگہ جسے انہوں نے اپنی نماز کے لیے بنایا ہوا ہے، اور نماز کے لیے وہاں پر وہ خواتین اپنی اعتکاف کریں گی۔ اور پھر اعتکاف کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، آپ کے معمولات کیا تھے، اس کے بارے میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، شعب الایمان، در منصور، ان سب میں یہ روایات موجود ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے ماہ محترم رمضان المبارک کا اعتکاف بھی فرمایا، اور پھر کثرت سے جو آپ کا ایک معمول رہا وہ آخری 10 دن یعنی آخری جو عشرہ ہے، اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اعتکف فی رمضان کحجتین وعمرتین یعنی جس نے رمضان المبارک میں آخری عشرے کا 10 دن کا اعتکاف کیا، اس کو 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب ملے گا۔ اس نے ایسا عمل کیا گویا اس نے 2 حج اور 2 عمرے ادا کیے، وہ ایسا ہے جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ اور اسی طرح فرمایا من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ کہ جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، خلوص نیت سے رمضان کے آخری 10 دن کا اعتکاف کیا تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے گئے۔ تو رمضان المبارک کے آخری 10 دن یعنی آخری عشرے کے اعتکاف کرنا یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت مبارکہ ہے، اور یہ مسلمانوں پر سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 10 دنوں میں
اعتکاف بھی فرماتے اور امہات المومنین بھی اعتکاف فرمایا کرتی ہیں، حتیٰ کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وصال ظاہری تک آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے، اور ان کے بعد تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن بھی اعتکاف فرمایا کرتیں، اور صحابہ کرام بھی پھر اعتکاف فرماتے، اور یہ امت میں معمول رہا، یعنی مردوں کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا اور خواتین کے لیے اپنے گھر میں اعتکاف۔ تو رمضان المبارک کے 10 دن جو ہیں آخری، ان میں اعتکاف بیٹھنا سنت ہے، اور روزہ بھی اس میں رکھنا ضروری ہے، اور اس کے علاوہ ایک اعتکاف واجب ہے، یعنی منت کا اعتکاف۔ آپ نے کہا میری یہ خواہش پوری ہو گئی، منت مانی، تو یا اللہ میں تیرے رضا کے لیے اتنے دن اعتکاف بیٹھوں گا، تو وہ واجب ہے، اس میں روزہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ اور تیسرا اعتکاف ہے نفلی یا مستحب اعتکاف، یعنی وہ کسی بھی وقت مسجد میں داخل ہوں تو یہ نیت کر لیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اعتکاف کرتا ہوں، جب آپ باہر نکلیں گے وہ اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اور اعتکاف بعض اوقات یہ 10 دن اعتکاف کرنا یہ سنت موقدہ ہے، لیکن بعض لوگ 1 دن 2 دن 3 دن 5 دن 7 دن بھی اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں، وہ نفلی اعتکاف ہے، وہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر اعتکاف کب بیٹھنا ہے؟ 20 رمضان المبارک میں غروب آفتاب سے پہلے اعتکاف کی نیت کرتے ہوئے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے بھی کہہ لے تو حرج نہیں، لیکن دل کے ارادے کے ساتھ، نیت کے ساتھ آپ رمضان المبارک کے غروب آفتاب سے پہلے یعنی عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے اس نیت کے ساتھ کہ میں سنت موقدہ کو اپناتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے 10 دن کا اعتکاف بیٹھتا ہوں، تو آپ کا اعتکاف جو ہے وہ 20ویں روزے کو، رمضان المبارک کے 20ویں روزے کو غروب آفتاب سے پہلے یہ شروع ہو جائے گا۔ اور پھر اعتکاف سے اٹھنا کب ہے؟ اعتکاف سے 30ویں روزے کے غروب آفتاب کے وقت اس کے بعد اٹھیں گے، اور اگر 29ویں روزے کو چاند جب نظر آ گیا تو پھر چاند کے نظر آنے پر اٹھا جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی رمضان المبارک کے ان 10 دنوں کا اعتکاف کرنے کی، پھر اس میں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Please subscribe channel 9 News Web TV and don't forget to click the bell icon. Thanks.